الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ریاض الصالحین سے اگلا درس ہے باب الاخلاص کے تحت ایک لمبی حدیث لائی گئی ہے جس کا میں خلاصہ بیان کروں گا، اور اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے 3 آدمی ایک سفر پہ نکلے اور ایک جگہ انہوں نے رات گزارنی چاہیے، غار کے اندر۔ اتفاق سے اس غار کے منہ کو ایک چٹان نے سرک کر کے آ کر کے بند کر دیا۔ اب یہ تینوں لوگ اس کے اندر پھنس گئے، نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے آپس میں یہ سوچا اور مشورہ کیا کہ کیوں نہ اللہ کے سامنے اپنے اچھے اعمال میں سے کسی عمل کو پیش کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت ہمیں نجات دے دیں۔ چنانچہ ایک کے بعد دیگر تینوں نے اپنے ایک ایک اچھے عمل کا اللہ کے سامنے حوالہ پیش کیا، اللہ کے سامنے اسے پیش کیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے اچھے اعمال کو قبول کر کے انہیں نجات دی۔ ایک نے کہا، اللہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کو اپنے بچوں کی خدمت پر مقدم رکھا، ان کا خیال کیا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ میری چچا زاد بہن تھی، اس کے ساتھ میں نے غلط ارادہ کیا لیکن پھر میں اس ارادے سے باز آیا۔ تیسرے نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس کچھ مزدور تھے اور وہ سب اپنی مزدوری لے گئے، صرف ایک کی مزدوری بچ گئی تھی، پھر اس کی مزدوری سے بہت سارے بھیڑ بکریاں اور غلام وغیرہ ہمارے پاس بڑھتے گئے۔ جب وہ لینے آیا تو میں نے ان ساری چیزوں کو جب پیش کیا تو اس نے کہا، بھئی میری تو مزدوری دے دو، ان سب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، نہیں، یہ تمہاری مزدوری ہی سے بڑھے ہوئے سارے سامان ہیں۔ ان لوگوں نے جو اللہ کے سامنے بات پیش کی کہ اے اللہ اگر ہم نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے تو اللہ تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، اور اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا چٹان کو کھسکایا، ایک کے پیش کرنے کے بعد تھوڑا سا، دوسرے کے بعد تھوڑا سا، اور اس کے بعد جب تیسرے نے پیش کیا تو مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چٹان کو کھول دیا، ہٹا دیا، اور غار کا منہ کھلا، وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت اگر صحیح ہو، ہم مخلص ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ہر اس اچھے عمل میں مخلص بنائے جو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔